کل عالمی کپ کا دوسرا سیمی فائنل بھی مکمل ہو گیا. اب انڈیا اور آسٹریلیا کا میچ احمد آباد میں ہوا. دو بگ ہٹنگ ٹیمز تھی جو 400 بنا لیتی ہیں, چھکے بہت مارتی ہیں, اور ہم نے کہا کلیش آف بگ ہٹرز. لیکن پہلا میچ ہائی سکورنگ, دوسرا لو سکورنگ, اور دوسرا پہلے سے انٹینس. 212 رن پہ اتنی انٹینسٹی میچ میں. ساؤتھ افریقہ میڈ اے فائٹ آف اٹ آفٹر بینگ 24 for 4. اب ٹاس کی بات کریں تو ٹاس ساؤتھ افریقہ نے جیت کے بیٹنگ کیوں کی ان کنڈیشنز میں؟ فور کاسٹ بھی تھی, بارش کا خطرہ بھی تھا, پھر ڈکورتھ لوئس بھی آ جاتا بیچ میں اگر زیادہ بارش ہوتی. شاید اس لیے کہ وہ چیز کرنے سے تھوڑا خوف کھاتے ہیں. اور پہلی مرتبہ عالمی کپ میں آسٹریلیا کے پہلے دو فاسٹ بالرز نے اکٹھے بہت بہترین بالنگ کی اور زبردست موومنٹ دکھائی بال میں, اور اس میں سٹارک وکٹ لے گئے. ہم نے کہا تھا ہیزل ووڈ بڑے امپریسو ہوں گے کیونکہ ہوتے ہیں ہر میچ میں, لیکن سٹارک نے سٹارٹ کیا, اور اس کے بعد ہیزل ووڈ کی بال میں موومنٹ اور باؤنس, کوئی جواب نہیں تھا ساؤتھ افریقہ کے پاس. اور ساؤتھ افریقہ کو عادت ہے شروع میں وہ زیادہ تیز نہیں کھیلتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے بعد میں کلاسن ہے, ملر ہے, مارکرم بھی ہوتے ہیں, کبھی ینسن بھی ہوتے ہیں, وہ مار کے بڑا سکور کر سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک موقع تھا واپس اٹیک کرنے کا جلدی, تاکہ اس سے پہلے کہ وہ فاسٹ بالر چھا جائیں جو چھا گئے. اور ہیزل ووڈ کے فگرز دیکھیے, 8 اوور میں 12 رن اور 2 وکٹ. اب تو وہاں جتنا انہوں نے ویٹ کیا سکورنگ تو بالکل ڈل ہوئی, وکٹ گرتے گئے, 24 پہ 4 ہو گئے. اس کے بعد کلاسن اور ملر اننگ کھینچ کے لے گئے, زامپا کو پیٹا, ان کو سیٹل نہیں ہونے دیا. ان کو وہی بات دکھی کہ یہ شاید سلو بالر ہیں, یہاں یہی پٹ سکتے ہیں. میکسویل نے بہت بہترین بالنگ کی. اس سے پہلے اور آگے بڑھے تو پہلے جو ٹیمز اناؤنس ہوئی تھی اس میں ایکسپیکٹڈ ٹیم تھی جو ساؤتھ افریقہ کی تھی. میں نے کہا تھا کہ انگیری کو باہر رکھیں گے اور شمسی کو کھیلنا ہے, کٹزے کو نہ رکھیں. اور جو پرفارمنس ہم نے دیکھی تو رباڈا بہتر تھا باہر ہونے, کچھ نہیں کیا اس سال میں کپ میں ہم نے. اور آسٹریلیا نے سرپرائز کیا سب کو. آسٹریلیا نے اسمتھ کو بھی کھلایا, لوبشین کو بھی کھلایا, اور چوتھے اور پانچویں بالر کے لیے, خاص کر پانچویں بالر کے لیے انہوں نے سوچا 3 آپشن ہے, کوئی بھی یوز ہو سکتا ہے. میکسویل ہے, ہیڈ ہے, مچل مارش ہے, جیسی کنڈیشن ہوگی. تو انہوں نے دونوں بیٹسمین کھلائے اور سٹوائنس اور گرین دونوں کو باہر رکھا. اب 24 پہ 4 کے بعد کلاسن اور ملر چل پڑے اور 90 سے اوپر کی پارٹنرشپ ہوئی. کلاسن 100 کے اسٹرائک ریٹ سے رن بنا رہے ہیں, اور ایک دم میچ واز ٹرنڈ آن اٹس ہیڈ. بٹریوس ہیڈ کیا بریک ہوئی, اندر آئی بال کلاسن کو, وہ ساتھی ینسن کو لے گئے. وہ ایک دم جو ان کی بیٹنگ سے لگ رہا تھا 260 تک سکور جائے گا, اور 250 اس وکٹ پہ بہت اچھا سکور تھا. وہ لگا کہ اب 200 بھی نہیں بنیں گے, اور وہاں ٹریوس ہیڈ سے کم اوور کرا کے ان کو بٹھا دیا کہ اس سے پہلے کہ وہ پٹنا شروع ہو جائیں. اچھا پلائے کمنس کا. میکسویل کو کنٹینیو کیا, زامپا کو پورے اوور نہیں دیے جو ان کے ٹاپ بالر تھے. بہت بہترین طریقے سے انہوں نے بالنگ ہینڈل کی, لیکن ہیزل ووڈ نے 8 کیوں کیے مجھے نہیں پتا. باقی بہت حساب سے انہوں نے کیا کہ وہ بیسٹ بالر ہے, ٹھیک ہے آج نہیں چل رہا ہے, میکسویل سے کام کریں گے, ہیڈ نکال لیں گے اوور, اور نکال لیا اور وکٹ لے لیا ہیڈ نے, جس سے میچ چینج ہو گیا. جو 250 کا ٹوٹل تھا وہ بڑی مشکل سے 212 تک پہنچا. یہاں ملر کی داد دیں گے, کتنی بہترین اننگ کھیلی انہوں نے. اور اس ورلڈ کپ میں دکھائی ہے کم آف ایج, کیونکہ ان کے معاملات ہیں کہ ملک کے لیے وہ زیادہ سکور نہیں کر پاتے تھے, لیگز میں بہت سکور کرتے تھے, لیکن یہاں سکور کیا اور بہت سکور کیا اور اچھا کیا ہم نے. مگر ایک چیز ہو گئی, ابھی 2-3 اوور باقی تھے, ملر کو اینڈ تک کھیلنے کی کوشش کرنی تھی, 20-25 رن اور بنا لیتے. اور ان سے زیادہ تو مجھے لگا کہ مہاراج نے چھکا مارنا ہے, کسی اور نے کرنا ہے, اور کوئی چیز کا آؤٹ ہونا تو سب سے بڑی بات ہے. یوں کھیلا, یہاں سے بال گئی, لگا گلوز کو لگی. ان نے ملر سے پوچھا, انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا ہے, ڈاؤٹ میں ہے بیٹسمین, تو نان اسٹرائکر کو کہنا چاہیے اف یو آر ان ڈاؤٹ, تم لاسٹ ہوپ اوور ٹھیک بیٹنگ کرتے ہیں کرو. ریویو نہیں کیا, خود بھی نئے پلیئر ہیں, ینگ ہیں, وہ اوور رول نہیں کر سکے اپنے پارٹنر کو کہ نہیں میں تو کہتا ہوں کرنا پڑے گا, اور بعد میں دیکھا بال یہاں لگی تھی, گلوز کو بال نہیں لگی تھی.
So he went out. With him went 20 more runs. آخری اسپیل میں کمنز نے بہت بہترین بالنگ کی. ان کی سلوور باؤنسرز بہت کارآمد ثابت ہوئے. اور 212 کا ٹوٹل جیسے وارنر اور ہیڈ نے شروع کیا 6 اوور میں 60 رن لگا کے دوڑ رہے ہیں, ختم کریں گے جلدی, کیونکہ وہ بھی جانتے تھے ایک بار بال سلو ہوئی, ٹرن ہونی شروع ہوئی, مشکل ہو جائے گی. اس لیے ہیڈ سٹارٹ ملا ان کو, اور اسی کشن سے جو اس وقت ہیڈ نے بیٹنگ کی, ٹریوس ہیڈ نے, اس سے میچ جیت گئے. اس لیے مین آف دا میچ ہوئے وہ. بعد میں سٹارک نے بہت بالیں کھیلی, 38 یا 35 ایک بالیں کمنز نے کھیلی. اب ان کو عادت ہو گئی ایک اینڈ روکنے کی, اور نروز رکھی برابر 20 ہی رن تھے لیکن مشکل ہو رہے تھے. تو وہ ٹریوس ہیڈ نے اور وارنر نے جو بیچ میں کیا, کام ختم کیا, یعنی آسان بنا دیا. اب آپ دیکھیں جس ٹیم کے 6 اوور میں 61 رن ہیں, وہ 47ویں اوور کے بعد 212 بناتی ہے, 213. اس کے بعد پریشر کیسے بلڈ ہوا. لیکن یہاں تھوڑی سی مات کھا گئے بوما. ان کو جلدی چینج کر کے ہٹا دینا تھا رواڈا کو, ینسن کو, اسپنر کو اتار دینا تھا 4تھے اوور میں. ان کو کچھ سرپرائز دینا تھا اس کم ٹوٹل میں ان دونوں اوپنرز کو. وہ نہیں دے پائے کیونکہ ماکرم آئے, انہیں بول کر دیا بیٹسمین کو, پہلا وکٹ گر گیا. اور اس کے بعد 200 کے بعد ماکرم یاد آئے. یہ بھی معاملہ رہا. کوڈزے نے ایک سپیل کی, ایک ہی اوور 15 رن, اس کے بعد اینڈ پہ پھر یاد آئے, بیچ میں آ سکتے تھے. رواڈا کو بھی بیچ میں چانس دینا تھا جب ٹیل کھیل رہی تھی. از اے ٹال فاسٹ بالر, اٹھ جاتی بال, کچھ ہوتا تو وہاں ینسن کو یوز کیا. یہ واز ڈس اپوائنٹنگ. ان کی بال بہت سوئنگ ہو رہی تھی, وہ کنٹرول نہیں کر پائے. جو آف کے باہر پھینک کے اندر لانی تھی وہ لیگ پہ پھینک کے باہر نکالتے گئے, اور انہوں نے پوری کسرت کرائی ڈکاک کی, اور ڈکاک نے اچھی طرح 2 کیچ چھوڑ دیا, اور 5 کیچ چھوڑے ان نے, سیدھے ڈیفیکلٹ 5 کیچ. پھر 212 پہ آپ کہاں جیتیں گے. اور رشلے کی ٹیل نے نرز رکھی. شمسی نے اچھی بالنگ کی, لیکن شمسی کا بھی یہ معاملہ ہو گیا کہ لیفٹ ہینڈرز کو وہ زیادہ آف کے باہر بال پھینکتے تھے, وہ چھوڑ دیتے تھے. ہی ہیڈ ٹو میک دیم پلے. وہ تھوڑا مسئلہ ہوا ان کے. اور ایک آدھ بار لگا کہ اب سلپس ہونی چاہیے. اب کوڈزے بالنگ کرنے آئے ہیں یا مہاراج پھر سے آئے ہیں, سلپس نہیں تھی, اور ایج نکل گئی وہاں سے. 1-2 چینجز, جیسے اسمتھ کو ٹریپ کیا, بوما نے بڑی انٹیلیجنٹلی ٹریپ کیا, بہت بہترین طریقے سے. لیکن دوسری بات, جہاں سے پلیئر ہٹایا وہاں ہی چلی گئی. اب اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یو کانٹ ہولڈ ہم ریسپانسبل اور دا بالر فار دا چینج. اور یہ ایک معاملہ جو ہے نا, لیفٹ ہینڈرز کو لیفٹ آرم بالر بالنگ نہیں کرے گا. اس کی وجہ سے مہاراج کا آنا بہت ڈیلے ہو گیا کہ لیفٹ ہینڈر کھیل رہا ہے, لیفٹ ہینڈر کھیل رہا ہے, اور بعد میں نچا کے رکھ دیا انہوں نے لیفٹ ہینڈرز کو. اتنے نالائق نہیں ہوتے ہیں بالر. رائٹ ہینڈر کو آف سپنر نہیں کر سکے گا. یہ اتنا معاملہ نہیں ہے کہ پھر بالر کھیل کیوں رہا ہے. اس کو اپنی چوائس کا بیٹسمین اگر چاہیے دوسرے اینڈ پہ, تو پھر کھیلتا کیوں ہے, پھر اس کو کھلاتے کیوں ہو. سارے فاسٹ بالر کھلاؤ. پھر ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ صحیح ایٹیچیوڈ نہیں ہے. اس میں ٹھیک ٹھاک کھیلتے ہوئے جو ان کو شارٹ بالنگ کروائی, وہ فیلڈ چینج کی بوما نے. اس میں وہ تھوڑی نہ اوپر تھی نہ نیچے تھی, ایک نتھنگ شاٹ کھیل کے آؤٹ ہو گئے اسمتھ. اور میکسویل پہلے انڈیا کے ساتھ بھی کلدیپ یادو کی بال پہ جیسے آؤٹ ہوئے ہیں, ویسے ہی شمسی کی بال پہ آؤٹ ہوئے. ٹانگ نکال کے لیگ کے باہر, لیفٹ لیگ گیپ بنانے کی کوشش میں پول کے, اور ہوتا ہے جیسے وہ بیٹسمین ہے, ہی لیوز بائی دا سورڈ اینڈ ہی پیرشز بائی سورڈ. تو یہ ایسی بات نہیں ہے, فائنل میں کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. ایک بات بڑی اہم ہے, جب کیپٹن کسی بالر کو لاتا ہے اور بال دیتا ہے, یا کوئی فیلڈ چینج کرتا ہے یا بالنگ چینج کرتا ہے, کوئی بھی کیپٹن ہو, وہ اس کو کہنا ہے میں تم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اسپیل میں تم سے کیا چاہتا ہوں اور تمہیں کیا کرنا ہے. اس ورلڈ کپ میں ہم نے بیشتر کیپٹنز کو دیکھا, بلایا, بال دی, تم شروع ہو جاؤ اپنی مرضی سے, کیونکہ کیمرہ تو کیپٹن پہ سارے ٹائم ہوتا ہے نا, ایک کیمرہ مسٹ ہے. تو ہم دیکھتے اگر وہ اس سے بات کرتا اور بتاتا میں کیا چاہتا ہوں. پویلین میں کہہ کے تو نہیں آیا ہوگا نا 25ویں اوور میں کیا ہوگا, میں تم سے کیا چاہوں گا. ایسے ڈیمانڈنگ کیپٹن جو ہوتے ہیں, اس سے ڈیمانڈنگ نہیں ہے, دے ہیو سم آئیڈیا what they want to do in the field, they are more successful. آپ نے دیکھا ہوگا جب نیوزی لینڈ کی ٹیم ٹھیک جا رہی تھی تو اس کے بعد وکٹ بھی گرے, پھر 2-4 ہٹیں لگنے لگی. سراج کے ساتھ کتنی بات روہت شرما کرتے تھے, شمی کو پتا ہے وکٹ ٹیکنگ بول رہے ہیں, ان کے ساتھ کتنی بات کرتے تھے, بمراہ کے ساتھ کتنی بات کی, میں نے یہ کیا ہے, کہتے ہوتے نا تم سے کیا امید ہے اس بیٹسمین کے ساتھ, تم کیا کرے گا اس کنڈیشن میں.
اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ وہاں ایک پتلا ہے جو بالنگ چینجز کے لیے ہے فیلڈ میں. نہیں, کیپٹن کا وہ رول نہیں ہے, کیپٹن کا رول بگر رول ہے. اور بہت سے کیپٹن ہم نے اس عالمی کپ میں دیکھے, یہ بگر رول وہ نبھا نہیں پائے. جیت بھی گئے تو ٹیم لگ گئی تھی, جیت گئے, لیکن دے ہیڈ نو آئیڈیا واٹس ہیپننگ اینڈ ہاؤ ٹو کنٹرول دا سچویشن. معاملہ ہوتا ہے کیپٹن کا وہی. کین ولیمسن کے ہاتھ سے بھی جب میچ نکلا وہ کھینچ نہیں پائے اس کو, انڈین بیٹنگ کو کسی بھی طرح 1% نہیں وہ روک پائے. کول کام ہونا الگ بات ہے, ایسے ٹو کیپٹن ہونا الگ بات ہے جو اپنی چینجز سے کچھ کر دیتا ہے میدان میں. یہاں پھر بات ہوئی, شمسی نے آؤٹ کیا تھا بیٹسمین کو, تو امپائرز کال ہو گئی. پھر شمسی نے وکٹ لیا, امپائرز کال ہو گئی. دونوں کیس میں اگر آپ دیکھیں گے امپائر ہیڈ ارلیئر میڈ دا مسٹیک. اگر آپ ڈی آر ایس نہیں کرتے, پہلی بار ناٹ آؤٹ دیا, ڈی آر ایس نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتا امپائر؟ اسٹمپس میں تو بال جا رہی تھی, آؤٹ دیتا. ناٹ آؤٹ دیتا تو بیٹسمین آؤٹ تھا. امپائرز کال کا یہ تماشا نہ ہوتا. دوسرے کیس میں اس بار آؤٹ دے دیا امپائر نے, وہ پرانا معاملہ سیدھا کرنے کے لیے, اور اگر آؤٹ نہیں دیتا تو اس بار بھی بیٹسمین ناٹ آؤٹ تھا. تو پھر کر کیا رہی ہے امپائرز کال؟ لوگ اس کے سپورٹ میں یہ کچھ ڈگری شگریز مجھے سناتے ہیں. میں اتنا کرکٹ جانتا ہوں, اگر آپ نے ٹیکنالوجی پہ بھروسہ کیا پوری طرح کریں, پھر نہ کہیں اس میں یہ مارجن ہے وہ مارجن ہے. بھروسہ کیا ہے, جو وہ دکھاتی ہے اسٹمپ کو لگ رہی ہے ود ان دا اسٹمپس بال ہٹ ہوئی ہے, اس کو لگ رہی ہے ایج بھی ہو رہا ہے اسٹمپ کو, بیٹسمین آؤٹ ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ہٹ میڈل اسٹمپ ٹو گیٹ اے بیٹسمین آؤٹ. تب بڑا معاملہ ہوا ہے لے دے کا کہ بوما کیوں کھیلتے ہیں, کیونکہ ہم میچ ٹو میچ یاد رکھتے ہیں اور ریسنٹ میموری. آپ اس سال کا ساؤتھ افریقہ کا ٹریک ریکارڈ دیکھیے ون ڈے انٹرنیشنلز کا, کہ ساؤتھ افریقہ کے لیے اس سال ہائیسٹ اسکورر کون ہے ون ڈے انٹرنیشنلز میں؟ بوما از دا ہائیسٹ اسکورر فار دیم. ہم کہتے ہیں ان کی جگہ ہی نہیں بنتی. کیوں نہیں بنتی؟ کہ شاید کارڈ چھوٹا دکھتا ہے, کچھ ہمیں انگینلی دکھتے ہیں, وہ 5 فٹ 1-2 انچ کے ہیں, تو ہمیں صحیح نہیں لگتا یار یہ کیا کھیلے گا, یہ تو ایسے ہی کھیل رہا ہے, ایسے نہیں کھیل رہے. اور ہی از اے ٹریمنڈس فیلڈر, اور کیپٹنشپ بھی جانتے ہیں ٹھیک ٹھاک, پلیئرز ریسپیکٹ. ایسی بات نہیں. یہاں کچھ ٹیمیں ایسی ہیں کہ پلیئرز کیپٹن بننا چاہتے ہیں ٹیم میں رہ کے, وہ دکھاتے ریسپیکٹ ہیں, کھیلتے خراب ہیں کہ ہماری باری آئے گی کیپٹنشپ کی. ساؤتھ افریقن ٹیم میں ایسا نہیں ہے. اینڈ ڈونٹ کال دیم چوکرز. اف یو ہیو ٹو کال سم ون چوکرز, کال نیوزی لینڈرز. کتنے سیمی فائنل کھیلے ہیں آپ؟ 75 سے دیکھیے عالمی کپ کے, ان نے جن میں وہ ہار گئے. 2 فائنل کھیلے وہ بھی ہار گئے, مگر لیول لگا دیا آپ نے ان کو. سیمی فائنل تک پہنچنا بھی بڑی بات ہے نا, اور فائٹ بھی دی سیمی فائنل میں. اور تعریف کرتے ہیں کین ولیمسن نے, یہ ہے وہ ہے, جنٹل مینلی کرکٹر, بریلینٹ بیٹسمین, ٹھیک ہے, لیکن کیپٹنشپ میں کیا معاملہ ہے, ہی کیناٹ ٹیک دا ٹیم تھرو. تو اس لیے وہاں کہتے ہیں یہ کول ہے وغیرہ ہے وغیرہ ہے. جیت نہیں پایا, مر کے سیمی فائنل میں پہنچا. پچھلی بار فائنل ہارا, ہاں T20 میں سیمی فائنل ہارا, جہاں دیکھو ہار رہا ہے سیمی فائنل. اور بات نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ان کے اپنے پلیئر, ان کے پرانے پلیئر, ان کا سسٹم ریسپیکٹ کرتا ہے کین ولیمسن کی ایز اے کرکٹر ہو از ٹرائنگ ہز بیسٹ فار ہز ٹیم ایز کیپٹن, which respect is not given to certain players who also try best for their teams. یہ ڈفرنس ہے. اب فائنل ہے, اور میں نے کہا تھا انڈیا پریفر کرے گا ساؤتھ افریقہ کو فائنل میں, ناٹ آسٹریلیا, کہ آسٹریلیا کو فائنل کھیلنے کی عادت ہے, اسٹرائک بیک کرنے کی ہے, مرتے مرتے زندہ ہونے کی عادت ہے. مگر اب 2 بیسٹ ٹیمیں اس ٹورنامنٹ کی فائنل میں. آسٹریلیا بھی اندر رن ہے, 8-9 میچ ان کے اس ٹورنامنٹ میں اکٹھے اب وکٹریز ہو گئی ہیں. انڈیا تو ہے ہی. کل اس کی بات کریں گے, اور کہ ایکسپیکٹیشن کیا ہے فائنل سے جو سنڈے کو کھیلا جائے گا. ایک سائڈ سے ہائی سکورنگ سیمی فائنل کا ورلڈ کپ میں صرف رن بن رہے ہیں, دوسری سائڈ سے مور انٹرسٹنگ لو سکورنگ سیمی فائنل. اور لو سکورنگ میچ میں جب فائٹ لگے تو زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے ہائی سکورنگ سے. ملتے رہیں گے اسی چینل پہ. خدا حافظ.